اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال سبحانہ وتعالی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن الحق من ربک فلا تکن من الممترین. فمن حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق اللہ کی جانب سے آ گیا، اب شک نہ کرو. فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور جو علم آنے کے بعد، آگاہی آنے کے بعد بھی بحث کرے، جدل کرے اور حق کا انکار کرے، فقل تعالوا، تو اے میرے حبیب کہہ دو، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے میرے حبیب کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجیں. یہ 3 آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، 60 اور 61، 59، 60 اور 61. اس آیہ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو بہترین طریقے سے اور باقی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بہت ہی واضح اور بہترین طریقے سے بیان فرمایا. ایک روایت میں نقل ہوا کہ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں سب سے زیادہ فضیلت بیان کرنے والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے اسی آیت کی جانب توجہ دلائی، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہ آیت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اور علماء اہل تشیع اور اہل تسنن کیا فرماتے ہیں؟ تو پہلے مرحلے میں اس کی شان نزول بیان ہو. نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ایک سوال پیش کیا، اور سوال اس طریقے سے تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عقیدہ ہے، نظریہ ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں، جناب مریم کے بارے میں. لہٰذا اسی عقیدے اور نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے نظریے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت کروانا چاہا، اور وہ ناکام رہے. تو بس پہلے مرحلے میں واضح رہے کہ نجران کے عیسائی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ ان کو معلوم تھا. واقعہ کب کا ہے؟ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. سوال کیا تھا؟ سوال ان کا یہ تھا کہ کوئی بھی بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ پیدا ہو جائے تو فقط 2 صورتیں ہیں، یا یہ کہ وہ ناجائز ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آپ تصور نہیں کر سکتے، بس دوسری صورت یہ کہ وہ اللہ کا بیٹا ہو. تو وہ در حقیقت ان 2 نظریات میں سے ایک کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور نظریہ کون سا تھا؟ کہ معاذ اللہ جناب عیسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرزند ہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ جناب عیسیٰ کو نبی اللہ مانتے ہیں، جناب مریم کو عذرا اور بطول مانتے ہیں، پاک اور پاکیزہ مانتے ہیں. بس یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گناہ کی نسبت دیں گے جناب مریم کو،
اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کو گناہ کی اولاد کہیں گے؟ پس وہ دوسری بات ثابت ہو جائے گی۔ دوسری بات کون سی؟ یعنی جناب عیسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاذ اللہ فرزند ہیں۔ یہ تھا ان کا اصل ہدف، لہذا وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد یہ سوال پیش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اور انہیں مٹی سے خلق کیا اور کہا کن فیکن۔ اس مختصر سی آیت میں یہ جواب دے دیا گیا کہ جس طرح سے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلق کر سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جناب عیسیٰ کو بھی خلق کر سکتا ہے۔ بس جناب عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جناب آدم کی، بلکہ جناب آدم میں اور زیادہ خصوصیات تھی۔ وہ کیا خصوصیت؟ کہ ایک ماں سے ایک بچے کا پیدا ہونا پھر بھی آسان ہے بنسبت اس کے کہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے ایک بچے کو پیدا کیا جائے۔ اور ساتھ ہی یہ جواب عیسائیوں کو اس آیت میں دیا گیا کہ اگر حضرت آدم کے کئی ہزار سال کے بعد پیدا ہونے والے بغیر باپ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا صحیح مان لیا جائے تو اس روئے زمین پر جناب آدم علیہ السلام کے جو اس سلسلے کے پہلے حضرت آدم ہیں، پہلے انسان ہیں، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا یہ حق رکھتا ہے کہ اسے اللہ کا بیٹا کہا جائے، تو پس بغیر ماں باپ کے جو پیدا ہوا وہ زیادہ حق رکھتا ہے عیسائی نظریات کے مطابق کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے۔ لہذا اگر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے تو جناب عیسیٰ سے زیادہ حق حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام رکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو بیٹا کہا جائے، حضرت حوا کو بیٹی کہا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کہتے۔ تو یہ تو تھا اس مختصر سی آیت سے یہ تفصیلی جواب، اور پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح پیغام دیا کہ اگر یہ نہیں مانتے، حق آنے کے بعد بھی اقرار نہیں کرتے تو کیا کرو؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو یہ تفصیل سے آیات آئیں، لیکن جو ہمارا اس وقت موضوع ہے کہ مباہلے کو بیان کر دیا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آ گیا اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب جو بحث کرے، جدل کرے، انکار کرے حق کو ماننے سے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت نمبر 61 در حقیقت ہمارا موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عیسائیوں نے نظریات کو نہیں مانا، دلائل کا انکار کر دیا، اور اس کے بعد بھی وہ قانع ہونے کو تیار نہیں تھے، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، فقل تعالوا، تم آؤ، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ اور اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو، جانوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو اور جانوں کو لائیں۔ تو پہلے مرحلے میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہاں پر مباہلے کا قانون بیان ہوا، اور قانون میں ہمیشہ جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا کہا جائے گا کہ یہ انشورنس میچور ہونے کے بعد یا اسے ملے گی کہ جس کے نام ہے، یا اس کی اولاد کو ملے گی۔ اولاد جمع ہے ولد کی، یعنی بچوں کو ملے گی۔ بس قانون بناتے وقت کہا جائے گا کہ یہ اسے یا اس کے بیوی بچوں کو ملے گی، لیکن ممکن ہے کہ جو فرد مرے اس کی بیوی نہ ہو، بچے بھی نہ ہوں، فقط ایک بچہ ہو، تو کہا جائے گا صحیح ہے، قانون بناتے وقت جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ لیکن اگر کہیں پر بچے نہیں ہوں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی انشورنس بچوں کو ملے گی، اور کیونکہ اب آپ کے پاس بچے نہیں ہیں تو لہذا ایک بچے کو نہیں ملے گی۔ کہا جائے گا ہاں زیادہ ہوتے تو بچوں کو ملتی، اور جب نہیں ہے تو ایک کو ملے گی۔ تو پہلے اس مرحلے کی جانب توجہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر صیغے جمع کے استعمال کیے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ۔ تو تمام مفسرین شیعہ اور سنی نے اس بات پر اجماع کیا، حتیٰ وہ قرآن کہ جو سعودی عرب سے بھی چھپ کے آتے ہیں، حتیٰ ان کے بھی حاشیے میں
بعض تفاسیر میں جو حاشیے کے بعض کلام مجید جو حاشیے کے ساتھ چھپے وہاں پر بھی اس جانب توجہ دلائی گئی کہ مباہلے میں یہ واقعہ ہوا تھا اور امام حسن امام حسین جناب سیدہ حضرت علی علیہ السلام کو لے گئے تھے رسول اللہ اپنے ساتھ۔ تو اب یہ توجہ رہے کہ 9ویں ہجری کا واقعہ ہے، کب کہ جب لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں اور بہت بڑی تعداد ان کے بچوں کی اور ان کی ازواج کی اور خود رسول اللہ کی 9 ازواج ہیں۔ لیکن تمام مفسرین شیعہ و سنی نے اس بات پر اجماع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے عنوان سے فقط امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے گئے، بس اگر ان کے علاوہ کوئی ہوتے تو ضرور لے کے جاتے، اگر ان کے علاوہ کوئی نواسے ہوتے تو ان کو بھی لے کے جاتے۔ بس معلوم ہوا کہ نہ بیٹے تھے، اور بیٹوں کا انکار تو قرآن مجید میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں۔ کس اعتبار سے؟ جسمانی اعتبار سے، کہ کوئی ان کی زوجہ سے پیدا ہوا ہو، ایسا کوئی بھی مرد نہیں ہے جو ان کا بیٹا ہو۔ لیکن نواسوں کو یہاں پر پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا کہا، یعنی ہے نواسے جسمانی اعتبار سے، بیٹی کے بیٹے ہیں، رشتے کے اعتبار سے صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر انہیں بیٹا کہا۔ اب ایک بہت بڑی تعداد اصحاب کی ہے، ان کے بچوں کی ہے، لے کے کس کو گئے رسول اللہ؟ جمع کا صیغہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، لیکن کس کو لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقط امام حسن کو اور امام حسین کو۔ اگر ایک کا یا 2 کا ذکر ہوتا تو یہی کہا جاتا جی ان کو لے گئے تھے، اگر ہمارا ہوتا تو ہمیں بھی لے جاتے، تو بھی فضیلت اہل بیت کی ہوتی کہ جی انہی کا ذکر تھا، آپ کا نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر تو گنجائش ہے، بہت ساروں کو لے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ عربی میں ایک مفرد ہوتا ہے، ایک تثنیہ ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے۔ مفرد یعنی مثال کے طور پہ رجل ایک مرد، رجلان 2 مرد، رجال 3 یا 3 سے زیادہ۔ بس عربی میں ایک مفرد ہوتا ہے جو 1 کے لیے، ایک تثنیہ ہوتا ہے جو 2 کے لیے، ایک جمع ہوتا ہے جو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں۔ ابنانا جمع کا صیغہ ہے جو کم سے کم 3 اور ان سے زیادہ پہ منطبق ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اس امت میں میرے بیٹے کہلانے کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے امام حسن کے اور امام حسین کے، لہذا فقط 2 افراد کو بیٹوں کے عنوان سے لے گئے، ایک امام حسن کو، ایک امام حسین کو۔ اگلے مرحلے میں حکم ہوا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور یہ آیت اور اس کا خصوصاً یہ حصہ بہت زیادہ لطیف اور ظریف ہے۔ یہاں پر حکم ہوا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اگر ہوتا وَبَنَاتِنَا وَبَنَاتِكُمْ تو لوگ کہتے کہ ازواج کا ذکر نہیں تھا، لہذا رسول اللہ بیٹیوں کو لے گئے کیونکہ بیٹیوں کا کہا، لیکن اگر ازواج کو کہا ہوتا تو ازواج ضرور جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو یہاں پر یہ کہا وَبَنَاتِنَا وَبَنَاتِكُمْ، نہ یہ کہا کہ وَأَزْوَاجَنَا وَأَزْوَاجُكُمْ، وَأَزْوَاجَنَا وَأَزْوَاجُكُمْ، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ نساء ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں اور ازواج بھی آ جاتی ہیں۔ آخر زمانے کی یہ آیت ہے، تقریباً 1 سال 2 مہینے اور 7 یا 8 دن پہلے کی آیت ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وسیع مفہوم ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، نہ ازواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے اور نہ ہی کسی اور خاتون کو۔ نساء جمع کا صیغہ ہے، فقط ایک خاتون کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور وہ تھیں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، جبکہ نساء میں ازواج کے جانے کے امکانات تھے، کیونکہ نساء بیویوں پر بھی منطبق ہوتا ہے، یا نساء النبی تو قرآن میں بہت واضح ہے، لیکن وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کو نہیں لے گئے۔ اگلے مرحلے میں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نفس کی جگہ انفس، جمع کیا ہے؟ انفس، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنوں کو لے گئے؟ صرف 1 کو، نہ 2 کو نہ 3 کو۔ اب یہ 1 سال 2 مہینے اور
تقریباً 7 یا 8 دن پہلے آیت نازل ہوئی، کئی لاکھ صحابی ہیں، کئی لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن نفس رسول بن کے جانے کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے۔ لہذا نفس رسول بن کے، عام طور پہ نفس، انفس کا ترجمہ نفس کر دیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح ہے لیکن در حقیقت ترجمہ نہیں ہے۔ یہاں ہم نے کیا کیا، انفس عربی کی جمع تھی، اس کو بدل کے ہم ہندی کی جمع کر دیتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ بس معلوم ہوا نفس کو جمع کر دیا واو اور نون کے ساتھ، وہاں پہ کس صورت میں تھا، انفس تھا، لیکن اگر ترجمہ کیا جائے پورا تو زیادہ مناسب ترجمہ یہ ہوگا تم اپنی جانوں کو لاؤ، یعنی مولا امیر المؤمنین جان رسول اللہ، جمع کا صیغہ لیکن ایک کو لے کے جا رہے ہیں، لاکھ سے زیادہ صحابی لیکن نفس رسول فقط ایک۔ بس معلوم ہوا کہ یہ 4 ہستیاں رسول اللہ کے ساتھ گئیں، یہ کل ملائے کتنے ہو گئے، 5، آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک جانب امام حسن علیہ السلام، ایک جانب امام حسین علیہ السلام، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پیچھے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور جب گھر سے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابا ان سب پر ڈال دی کچھ دیر کے لیے، لہذا جب آپ ابا کے نیچے ہیں تو پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے ایک لفظ جملہ استعمال ہوتا ہے آل ابا، اور جب آپ کسا کے نیچے ہیں تو کہا جاتا ہے اصحاب کسا۔ پھر آپ میدان کی جانب بڑھے، طویل واقعہ ہے، جب دیکھا عیسائی راہبوں نے، پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ اگر یہ اپنے لشکر کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ آئیں تو سمجھ لینا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں، اور اگر فقط اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں تو سمجھ لینا کہ یہ وہی نبی ہیں۔ واقعہ طویل ہے، جو آیا تھا وہ جانتا تھا، اور وہ اپنے بھائی سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہی وہ نبی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھا، چھوٹا بھائی بعد میں ایمان لے آیا تھا، واقعہ طویل ہے۔ لیکن اس آیت سے مولا علی علیہ السلام کی عظمت مخصوصاً، اور بعد میں جناب سیدہ اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کے فضائل بہت ہی بہترین طریقے سے واضح ہو جاتے ہیں کہ اگر ابنائے رسول اللہ کوئی ہے تو امام حسن امام حسین، نساء نبی میں اگر کوئی ہے اس قابل کہ جا سکے مباہلے میں تو فقط جناب سیدہ، کیونکہ معاملہ فقط جانے کا نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ بعد میں کیا کرنا ہے، ثم نبتہل، مباہلہ کرنا ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ فقط وہ جا سکتے تھے کہ جنہوں نے نہ پہلے کبھی جھوٹ بولا ہو اور نہ بعد میں کبھی جھوٹ بولنے کا امکان ہو، اور یہ ہستیاں اس وقت فقط 5 تھیں۔ اب اس آیت سے جو امامت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ثابت ہوتی ہے وہ کیسے؟ قرآن مجید میں حکم ہے کونوا مع الصادقین، قرآن مجید میں اگر کوئی سچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو وہ یہ ہے۔ اور کس طریقے سے ثابت ہوگی کہ بعد رسول اللہ اگر سوال کیا جائے کہ کچھ افراد ہیں اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس سے کبھی بھی جھوٹ صادر نہیں ہوا، جس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور قرآن کی گواہی ہے وہ کبھی جھوٹ بولے گا بھی نہیں، وہ بہتر ہے جانشینی رسول اللہ کے لیے یا اس کا غیر؟ تو عقل کہتی ہے وہ بہتر ہے۔ سوال کیا جائے کہ ایک شخص بعد رسول اللہ وہ ہے کہ جس کو قرآن مجید میں نفس رسول کہا گیا، رسول اللہ کی جان، رسول اللہ کی روح، وہ مقدم ہے رسول اللہ کی خلافت میں اور وزارت میں اور نیابت میں اور وصایت میں، وہ بہتر ہے امت مسلمہ کی رہبری اور امامت کے لیے، یا وہ کہ جو نفس رسول اللہ نہ ہو؟ تو کہا جائے گا وہ کہ جو نفس رسول اللہ ہو۔ پس سب سے بہترین آیت اور حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں اس کے علاوہ کوئی بھی آیت نہ ہوتی تو مولا علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کافی تھی یہی ایک آیت کہ وہ نفس رسول ہیں۔ پس بعد رسول، نفس رسول مقدم، نفس رسول تمام مخلوقات سے مقدم، نفس رسول تمام مخلوقات سے ارفع و اعلیٰ، نفس رسول نفس رسول ہے، نفس رسول کا مقایسہ کسی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ پس اگر نفس رسول کہہ دے کہ میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین،
البتہ یہ جانشینی غدیر میں ثابت ہو چکی تھی، البتہ یہ جانشینی جب آپ نے اعلان رسالت فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اسی وقت کی نیابت اور ولایت اور خلافت اور امامت ثابت ہو چکی تھی۔ لیکن اگر کوئی اسے نہ مانے تو حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک آیت اور اس کا فقط ایک یہ لفظ وَأَنفُسَنَا، یہ جملہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اس میں نفس رسول جو بھی ہے وہ تمام امت سے مقدم ہے، تمام اصحاب سے مقدم ہے۔ بس یاد رکھیں یہ آیت نازل ہوئی بالکل آخر ایام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط اور فقط مولا امیر المؤمنین کو لے گئے، جبکہ اس زمانے میں 1,00,000 سے زیادہ اصحاب تھے، اور یہ وہ آیت ہے جو مولا امیر المؤمنین کو تمام اصحاب سے ممتاز کر دیتی ہے کہ آپ صحابی نہیں بلکہ خود نفس رسول تھے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، 1,00,000 سے زیادہ صحابی لیکن نفس رسول فقط ایک۔ یہی وہ آیات ہیں جو در حقیقت بعد رسول اللہ لوگوں کو گمراہی سے بچاتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ اگر بعد رسول اللہ سوال کیا جائے کہ کس کو رسول اللہ کا جانشین مانا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اصحاب کا درجہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اگر ان کے درمیان کوئی نفس رسول ہے تو وہ مقدم ہے، کیوں کہ خلیفہ رسول نفس رسول سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اب اگر مولا امیر المؤمنین ہیں بعد رسول اللہ تو عقل یہ کہتی ہے کہ نفس رسول، جسے قرآن میں نفس رسول کہا گیا، وہ مقدم ہے تمام افراد پر، ابناء رسول اللہ مقدم ہیں تمام افراد پر، اور اہل بیت رسول اللہ مقدم ہیں تمام افراد پر۔ یہ وہ آیت تھی کہ جو بعد رسول اللہ کے پرابلم کو سالو کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر نفس رسول ہے تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لہذا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بحکم خداوند تبارک و تعالی امت کی ہدایت کے لیے مباہلے کے وقت بحکم اللہ سبحانہ و تعالی مولا امیر المؤمنین کو نفس رسول کہلوایا، نفس رسول اللہ نے مخاطب کیا۔ اب جب نفس رسول مولا امیر المؤمنین ہیں تو بلا شک نفس رسول خلیفہ رسول بننے میں تمام افراد سے مقدم ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔